میرے بھائی تیمور جی تھوڑا دل کا ایسا رکھیے. الفاتحة وعلى روح النبي وعلى آله الأمجاد الكرام. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، لی خمسۃ مطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، غوث اعظم بمن بسر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتی آرا روشنائی، شہباز قطب غوث فقیرست و حادیم، مسکی موئی غفور کریم است دائم، مخدوم جملہ عالم و بے شک ولی رحیم، مولانا ایست در صف مردان خالقم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آت سیدنا محمد المختار. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. منبر نور پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، شعراء اسلام، حفاظ کرام، نقیب بزم، حاضرین و سامعین، عزیز بچوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اللہ اکبر. حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے، اور عالم تمام محو درود و سلام ہے. سبحان اللہ. عالم تمام محو درود و سلام ہے، شاید کسی کے لب پہ محمد کا نام ہے. سبحان اللہ. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھ لیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا سفینا سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام دائم. ہم اور آپ اس غوث پاک کے دیوانے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. آپ نے اپنی خطابت کا آغاز اعلیٰ حضرت کے شعر سے کیا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ. غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جانتے ہیں آپ اعلیٰ حضرت کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، نہ ہی علم کی، نہ ہی تقوی کی. آپ کے پاس ہدایت بخشش بھی تھا، نہ جانے آپ کی کئی تصنیف تھی، لیکن آپ نے تو علی کے دلبر کو بنایا، اپنا وسیلہ بنایا تو خاتون جنت کے نور نظر کا بنایا، اپنا وسیلہ بنایا
اچھی طرح سے جانتے تھے کہ علم والے کبھی کبھی کہاں سے چلے کہاں کو پہنچے، سبحان اللہ، کیونکہ آپ کے سامنے پوری تاریخ موجود تھی۔ اب آپ کو سمجھانے کے لیے بتانا چاہتا ہوں، جسے دنیا حضرت علامہ ابن جوزی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ پہلے صوفیاء کرام کے خلاف بولا کرتے تھے، آپ انہیں مانا نہیں کرتے تھے، آپ صوفیاء کو جاہل سمجھتے تھے، جاہل۔ ایک مرتبہ غوث پاک کے ایک دیوانے سے ملاقات علامہ ابن جوزی کی ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنا ہے آپ صوفیاء کرام کے خلاف بولا کرتے ہیں، آپ نے اوروں کے پیروں کو سن لیا ہے، آج چلیے میرے پیر کو بھی سن لیجیے، ان کے باز میں تشریف لے چلتے ہیں، چلیے غوث پاک کی تقریر سنتے ہیں۔ آپ دل سے تو اقرار نہیں کرتے ہیں لیکن اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور یہیں پر ٹھہر کر کہنا چاہتا ہوں کہ اے سنی مسلمانوں، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سبحان اللہ، اگر دل صاف نہیں تو چہرے کو صاف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ سبحان اللہ، شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں، دل پاک نہیں تو پاک نہیں ہو سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض میں، سبحان اللہ، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ علامہ ابن جوزی کوئی عام علامہ نہیں تھے، آپ دل سے اقرار نہیں کرتے ہیں، مفتی صاحب زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور غوث پاک کی محفل میں آپ کے مرید کے ساتھ آتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی جیسے ہی غوث پاک کی محفل میں پہنچتے ہیں تو ایک قاری قرآن کی تلاوت کر کے بیٹھتا ہے، اور غوث پاک اس آیت کی تفسیر بیان کرنا شروع کرتے ہیں، سبحان اللہ، تفسیر بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس آیت کی پہلی تفسیر غوث پاک نے فرمائی، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں، انا عالمو، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ اس سے انانیت کی بو آتی ہے۔ آپ اپنے علم کا جوہر اس کے سامنے دکھا رہے ہیں جس کا قدم مبارک تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں، انا عالم ہوں، میں جانتا ہوں۔ غوث پاک خاموش نہیں ہوتے، اس آیت کی دوسری تفسیر بیان کرتے ہیں، وہی جواب آتا ہے، انا عالم ہوں، میں جانتا ہوں۔ تیسری بیان کرتے ہیں، وہی جواب آتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ غوث پاک 12ویں تفسیر پر جب پہنچتے ہیں تو علامہ ابن جوزی کہتے ہیں، لا علم سبحان اللہ، میں نہیں جانتا ہوں۔ تو کیا پتا چلا کہ کتاب میں 12 ہی تھا، کتابوں میں 12 ہی تھا، اس لیے علامہ ابن جوزی نے پڑھ رکھا تھا، لیکن غوث پاک کو جلال آتا ہے۔ آپ اس آیت کی 13ویں تفسیر بیان کرتے ہیں، 14ویں بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ 25ویں بیان کی، 30ویں بیان کی، 35ویں بیان کی۔ جب غوث پاک 40ویں تفسیر پر پہنچتے ہیں تو علامہ ابن جوزی اس تفسیر کو مکمل کرنے سے پہلے غوث پاک کے قدموں میں آتے ہیں، اور فرماتے ہیں، حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، سبحان اللہ، مجھ سے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا مجھ سے غلطی ہو گئی، حضرت معاف فرما دیجئے۔ اور غوث پاک کیوں نہ معاف کرے؟ اس لیے کہ غوث پاک کا تعلق اس خاندان سے ہے جہاں اینٹیں برسائے جا رہے ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں، لیکن آپ دعائیں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پورے راستے میں ڈالے جا رہے ہیں، آپ معاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کو زہر کا پیالہ دیا جا رہا ہے، آپ اس کے حق میں دعائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے غلاموں کو عرب کی چٹیل ریگستانوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن آپ اس کے حق میں دعائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تبھی تو علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی فرماتے ہیں کہ کون برساتا ہے پتھر کے عوض لطف و کرم،
زخم دل سے آشنا کوئی نہیں، اب وہ محمد کا نواسا تھا جو قرباں ہو گیا، اب یہاں لائق تیرے ہے کربلا کوئی نہیں، اب جس کی نسبت شاہ بازی خون جس کا ہاشمی، وہ زیا تیرا زیا ہے۔ ستاری اور ایک صفت غفاری، اس لیے کہ بہرحال مرید سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے، پیر کا کام ہی ہے کہ اسے معاف کر دینا، اور اگر مرید بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، تڑپتا ہے، درد میں کراہتا ہے، تو اپنے دل کا حال کسی اور سے بیان نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے پیر سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیر کو چاہیے کہ اس راز کو راز ہی رہنے دے، تبھی وہ پیر ہو سکتا ہے، ورنہ پیر نہیں ہو سکتا۔ تو غوث پاک نے آپ کو معاف فرما دیا، لیکن بات یہاں پر مکمل نہیں ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں پھر غوث پاک کے مریدوں نے کلمہ طیبہ کی وہ ضرب لگائی کہ علامہ ابن جوزی بھی اپنے گرہبان کو چاٹ کرتے ہیں اور گش کھا کر زمین پر گرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ہے غوث پاک کی بات، وہ ہے آپ کا واز کروانے کا طریقہ۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ روز غوث پاک کے واز سے آپ کی محفل سے روزانہ 40 جنازہ اٹھتا تھا۔ اللہ اکبر، 40۔ ایک مرتبہ غوث پاک کون ہے، اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ غوث پاک واز تقریر فرما رہے تھے کہ اچانک سے ایک پرندہ آواز کرتا ہوا محفل سے گزرتا۔ اب غوث پاک تقریر فرما رہے تھے، دوران آپ کو خلل پڑ گیا، غوث پاک کی نگاہ جیسے ہی آسمان کی طرف اٹھتی ہے، پرندہ زمین پر آتا ہے اور جل کر راکھ ہو گیا۔ غوث پاک جب واز مکمل کرتے ہیں اس کے بعد وہاں سے اٹھتے ہیں تو وہ تو آپ کے جلال کا عالم تھا، وہ تو آپ کے جلال کا عالم تھا۔ اب جمال کا بھی عالم دیکھ لیجئے کہ آپ تبسم فرماتے ہیں اور وہ پرندہ پھر سے اڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے سرکار سیدنا غوث پاک، یہ وہ غوث پاک ہے کہ ایک بزرگ کا ملاقات، ایک بزرگ کی ملاقات حضرت خضر سے ہو گئی، ایک بزرگ کی ملاقات حضرت خضر سے ہو گئی۔ آپ نے پوچھا حضرت آپ مجھے بتائیں غوث پاک کی شان کیا ہے، چند جملوں میں بتا دیں کہ غوث پاک کی شان کیا ہے۔ تو حضرت خضر فرماتے ہیں کہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ان میں کوئی عبد القادر جیسا نہ ہوا، اللہ۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں ان میں کوئی عبد القادر جیسا نہیں ہے، اور صبح قیامت تک جتنے اولیاء اللہ آئیں گے ان میں کوئی عبد القادر جیسا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے سرکار سیدنا غوث پاک۔ تبھی تو ضیاء شہبازی فرماتے ہیں کرم فرمائے عالم شیخ محی الدین جیلانی، کرم کی ایک نظر خضر جہاں محبوب سبحانی، اب بہت مردوں کو کہہ کر جلایا آپ نے شاہا، میرے دل پر بھی پڑھیے قم باذنی قطب ربانی، میرے دل پر بھی پڑھیے قم باذنی قطب ربانی۔ اور ہجوم غم شکستہ دل گناہوں کی سیاہ راتیں، ہجوم غم شکستہ دل گناہوں کی سیاہ راتیں، اغثنی غوث العظم الغیاث پیر لاسانی، اغثنی غوث العظم الغیاث پیر لاسانی۔ اب مختے میں عرض کرتے ہیں حضور ایک اشتیاق بے نواہی کیوں رہے خالی، حضور ایک اشتیاق بے نواہی کیوں رہے خالی، تہی دامن پہ بھی دستے کرم اے شاہ جیلانی، تہی دامن پہ بھی دستے کرم اے شاہ جیلانی۔ تو آپ اور ہم الحمدللہ
سرکار سیدنا غوث پاک کے غلام ہیں، بے شک سبحان اللہ لیکن غوث پاک کو ماننا اور ہے، غوث پاک کی ماننا اور سبحان اللہ غوث پاک کو ماننا اور غوث پاک کی ماننا اور شہباز محمد کو ماننا اور آپ کی ماننا اور غریب نواز کو ماننا اور غریب نواز کی ماننا اور حسین پاک کو ماننا اور حسین پاک کی ماننا اور مولائے کائنات کو ماننا اور مولائے کائنات کی ماننا اور یہ وہ اور ہے جو قابل غور ہے، یہ وہ اور ہے جو قابل غور ہے۔ خود سرکار سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو نماز پنجگانہ و جماعت ادا نہیں کرتا ہے اسے مسلمان کے قبرستان میں مت دفناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستو میں کہتا ہوں کہ غوث پاک کو ماننے سے پہلے غوث پاک کی مانو، اگر ان کے تعلیمات پر عمل کرو گے تو سرکار سیدنا غوث پاک تم سے بہت زیادہ خوش ہوں گے، اس لیے کہ وہ محفل غوثیہ کے محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ غوث پاک وہ غوث پاک ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مقام غوثیت کبریٰ عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت امام حسن عسکری کے بعد، ان کے بعد سے لے کر آج تک، اور حضرت امام مہدی کے نزول سے پہلے تک اگر کسی کو ولایت ملے گی تو کسی اور کے ہاتھ سے نہیں بلکہ سرکار غوث پاک کے ہاتھ۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی قطب بنے گا تو غوث پاک کے صدقے بنے گا، اگر کوئی ابدال بنے گا تو غوث پاک کے صدقے بنے گا، اگر کوئی ملنگ بنے گا تو غوث پاک کے صدقے بنے گا، اگر کوئی مخدوم بنے گا تو غوث پاک کے صدقے بنے گا، اس لیے کہ غوث پاک کا فیضان ہر سلسلے میں موجود ہے۔ قادری میں غوث پاک کا فیضان، چشتیوں میں غوث پاک کا فیضان، نقشبندیوں میں غوث پاک کا فیضان، شتاریوں میں غوث پاک کا فیضان۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں خواجہ معین الدین کی زبان پر غوث اعظم کا خطبہ ہے، حضرت نصیر الدین کی زبان پر غوث پاک کا خطبہ ہے، حضرت نظام الدین کی زبان پر غوث پاک کا صدقہ ہے، حضرت احد الدین کی زبان پر غوث پاک کا خطبہ ہے، حتیٰ کہ شہباز ملت و دین کی زبان پر غوث پاک کا خطبہ ہے، سبحان غوث اللہ۔ پاک کا خطبہ ہے، ہر ولی کی زبان پر غوث پاک کا خطبہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم، مقام غوث اعظم، شہبازی دولہا، خانقاہ شہبازیہ، سبحان اللہ۔ آخری بات کیونکہ ذہن بھی میرا یہاں موجود نہیں ہے، آخری بات کہ ہم تو جوش کے ساتھ کہتے ہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، شہباز محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بزرگوں نے کہا یہ سب سے بڑا جھوٹا، پہلے سے چھوڑ رکھا اور کہتا نہیں چھوڑیں گے، پہلے سے چھوڑ رکھا، اس لیے کہ وہ غوث پاک کا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا جو غوث پاک کی تعلیمات پر عمل نہ کرے۔ کبھی غریب نواز تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی تعلیمات پر عمل نہ کرو۔ آج تو ہم دھوم دھام کے ساتھ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جیسے ہی رجب کا چاند طلوع ہوتا ہے سب جانے کے لیے بے قرار، اور اگر جانے سے قبل والدین کچھ مطالبہ کر دے تو ناراض ہو کر جانے کو تیار ہے لیکن دینے کو نہیں۔ لیکن خوش ہو، غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، رضامندی کے لیے والدین کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب نصیب فرماتا ہے سبحان اللہ۔ اور اس کی مغفرت فرماتا ہے۔
بے شک اور آگے فرماتے ہیں آپ کے اقوال میں سے ہے کہ خود سرکار سیدنا حضرت سرکار سیدنا غریب نواز نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ ایک فاسق کی موت ہو گئی، ایک گنہگار کی موت ہو گئی، گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جنت میں ٹہل رہا، بہشت میں ٹہل رہا۔ پوچھا گیا ارے تو تو فاسق تھا، گنہگار تھا، پھر تو جنت میں کیسے آ گیا؟ تو وہ کہتا ہاں میں گنہگار تھا، خطا کار تھا، سیاہ کار تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جب بھی گھر سے نکلتا تو اپنے سر کو ماں کے قدموں میں رکھ دیتا، ماں اس کے عوض میں دعائیں دیتی، جا بیٹا اللہ تبارک و تعالی تجھے حج کا ثواب نصیب فرمائے اور تیری مغفرت فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے میری کوتاہی کو نہیں بلکہ میری ماں کی دعاؤں کو سنا ہے، اس کی فریادوں کو سنا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں اور بزرگوں اپنے والدین کی قدر کیجیے۔ بے شک میں تو کہتا ہوں پیر سے پہلے اپنے والدین کی خدمت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ پیر کو خوش کرنے سے پہلے اپنے والدین کو خوش کیجیے۔ اب پیر کا ہاتھ پیر چومنے سے پہلے والدین کا پیر ہاتھ چومیے۔ اگر آپ کے والدین آپ سے راضی ہو جائیں گے تو آپ کا پیر بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، ہر ولی بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اور مصطفیٰ جان رحمت بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ حضور آپ سے راضی ہو گئے تو گویا کہ خدا بھی راضی ہو گئے۔ بے شک۔